اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ ہمیں سورہ فلق کی لاسٹ 2 آیات کو کمپلیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور پھر لیسنز بھی پڑھیں گے کہ ہمیں سورہ فلق سے کیا لیسنز ملتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکنے والیوں کی گروہوں میں۔ اچھا، ابھی ہم جو ہے وہ سورہ فلق کی 4 آیا کو سمجھیں گے کہ اس سے کیا مطلب ہے کہ شر سے ان کے جو کہ گروہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں۔ نفاسات کا مطلب ہوتا ہے وہ نفاسات کا مطلب ہوتا ہے وہ عورتیں جو کہ اسپیشلی جو بلیک میجک کرتے ہیں اور نوٹس پہ باندھتے ہیں نا، یعنی کہ رسیاں جو باندھتے ہیں اور اس پہ جو پڑھ پڑھ کے پھونکتی ہیں جو عورتیں، اس کو کہتے ہیں نفاسات۔ اب جو ہے نفاسات سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ وومن کا لفظ استعمال کریں گے کہ یعنی کہ وہ عورتیں جو کہ گروہ پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں۔ اس سے مراد لبید ابن عاصم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیک میجک کیا تھا، اس کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ خیبر سے جو لوگ آئے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہوں نے لبید ابن عاصم کی بیٹیوں سے بھی مدد مانگی تھی، کیونکہ ان کی بیٹیاں بھی جو تھیں وہ بہت وہ بھی ان کاموں میں بہت ایکسپرٹ تھی، یعنی کہ برے کام جو تھے، جادو وغیرہ کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، ان سارے کاموں میں وہ بھی بہت ایکسپرٹ تھی۔ تو خیبر کے لوگوں نے لبید ابن عاصم کی بیٹیوں سے بھی مدد مانگی تھی، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر ہم لوگ اوور آل کلچرز میں دیکھیں، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے دنیا میں کلچرز ہیں، تو ان میں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ان ساری چیزوں میں ایکٹیو ہوتی ہیں، میجک میں، سورسری میں، بلیک میجک اور ان سارے کاموں میں جو ہے، اور یعنی کہ ان چیزوں پہ زیادہ بلیو رکھنے والے، ان چیزوں میں زیادہ ایکٹیو، یعنی کہ ادھر جانا ادھر جانا، ایسے کام کرنے میں عورتیں زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو پائی جاتی ہیں۔ سارے کلچرز، اوور آل دنیا میں جتنے کلچرز ہیں ان کی بات کر رہی ہوں میں، تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ ایک جنرل اگزامپل بتائی گئی ہے۔ اب عربک میں جو ایک جنرل اگزامپل بتائی ہوتی ہے نا، اس کو خرج مخرج الغالب کہتے ہیں، یعنی کہ یہ اگزامپل جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات صرف عورتوں کے لیے کی جا رہی ہے، بلکہ یہ مردوں کے لیے بھی کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ کام جو کہ غلط ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک جنرل اگزامپل دی جا رہی ہے اس جینڈر سے کہ جس میں یہ کام زیادہ کرنے، جس میں یہ کام زیادہ کامن پایا جاتا ہے۔ فار انسٹنس ہم لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں نا، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف آدمی ہی اگر کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، نہیں نا۔ یہ بات کیا ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ ایک کامن، ایک جنرل اگزامپل سے سمجھایا ہوا ہے، جبکہ یہ بات مرد اور عورت دونوں کے لیے کی جا رہی ہے کہ جتنا مرد یا کوئی بھی عورت جتنی زیادہ پریکٹس کرے گا وہ اتنا زیادہ پرفیکٹ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے جیسے یہ ایک جنرل اگزامپل دی ہے، اسی طریقے سے اوپر بھی جو ہے کہ عورتیں جو گروہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے ان سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، تو یہ صرف ایک جنرل اگزامپل دی ہوئی ہے، لیکن یہ مرد اور عورت دونوں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں جو یہ کام کرتے ہیں وہ غلط ہے، اور ایسے لوگوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا پروٹیکشن مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آتا ہے کہ اب نارڈس کا یہاں پہ گروہوں کا اسپیسیفکلی ذکر کیا ہوا ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ جو کالا جادو گروہوں پہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ نارڈس پہ کیا جاتا ہے، نارڈ پہ پڑھ پڑھ کے پھونکا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ ڈینجرس اور خطرناک ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو اس اسٹف کو جس پہ کالا جادو کر کے جو نارڈس باندھی گئی ہیں اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ان نارڈس کو کھولنا پڑتا ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی یہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز ڈھونڈی تھی اور ان نوٹس کو کھولا تھا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی تھی۔ تو بیسکلی کیا ہے کہ اس سے اسپیسیفکلی یہاں پہ نوٹس کا ذکر ہے، کیونکہ ایسا بلیک میجک یا سورسری بہت خطرناک ہوتی ہے، آپ کو اس چیز کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے ڈھونڈیں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اللہ تعالیٰ سے ہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد ملی تھی، خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، تو آپ کو بھی اللہ سے مدد مانگنی ہے ایسے کیسز میں۔
اس کے بعد یہ تھی چوتھی آیا. اب ہم جو ہے وہ سورہ فلق کی 5ویں آیا دیکھ لیتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد, اور شر سے حاسد کی جب وہ حسد کرنے لگے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس آیت میں کیا کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی پروٹیکشن، ایسے لوگوں کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں جو کہ حسد کرتے ہیں. اب جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ آیا بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے پرابلم یعنی مسئلہ کیا ہے، دوسرا ہوتا ہے جڑ کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے، مسئلہ کس وجہ سے ہے، یا وجہ یا روٹ یا جڑ. تو بیسکلی ہم نے اس سے پہلے جتنا بھی پڑھا تھا نا وہ سب پرابلمس تھیں کہ پرابلم کیا ہے یار. کوئی آپ سے جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ بلیک میجک کر رہا ہے، سورسری کر رہا ہے. تو پہلے جو ہم پڑھے تھے وہ ساری پرابلمس تھیں، لیکن اب جو ہے وہ روٹ بتائی جا رہی ہے کہ ساری پرابلم کی جڑ، ساری فساد کی جڑ کیا ہے. یہ لاسٹ آیا جو ہے وہ تمام پچھلی آیا کا کنکلوژن ہے، ان کا خلاصہ ہے. پرابلم یہ ہے جو کہ کوئی آپ سے حسد کیوں کرے گا، یا کوئی آپ سوری پرابلم یہ ہے کہ کوئی آپ پہ بلیک میجک کیوں کرے گا، کوئی آپ پہ جو ہے وہ کوئی آپ کو نقصان کیوں پہنچانا چاہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیلسی، حسد. حسد ہے مین وجہ یا مین جڑ کسی بھی مسئلے کی. کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو جو ہے وہ سکسیسفل دیکھنا چاہے، ہر کوئی آپ کو کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا، آپ سے جیلس ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں خوش ہوتے دوسروں کی خوشی میں. تو ساری مسئلے کی جڑ کیا ہے؟ حسد. تو بیسکلی حسد کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ حسد کرنا اللہ تعالیٰ کی وزڈم کو چیلنج کرنا ہے. یعنی آپ کون ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ ڈیسائیڈ کرے ہیں کہ اس بندے کو یہ نہیں ملنا چاہیے، یہ تو مجھے ملنا چاہیے، یہ اس کے قابل تو تھا ہی نہیں، یہ تو اس کو ایسے ہی مل گیا. جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ اس کو یہ چیز ملے گی یا وہ اس چیز کا حقدار ہے، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی سے حسد کرنے کا، یا کسی کو یہ بولنے کا کہ تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں. تو حسد کرنا بیسکلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وزڈم کو چیلنج کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پلان کر کے رکھا ہوا ہے آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اس بندے کو تو یہ نہیں ملنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ بھی حسد کا ہوا تھا. ابلیس نے انسان سے حسد کی تھی. دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ بھی حسد کا تھا. قابیل نے حابیل سے حسد کی تھی. قابیل اور حابیل دونوں بھائی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد اس طریقے سے ہے کہ جس طرح آگ ہمارے آگ جو ہے وہ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، ان کو تباہ کر دیتی ہے، حسد بھی اس طریقے سے ہی ہے کہ ہمارے سارے جو نیک کام ہیں حسد ان کو کیا کرتی ہے؟ ختم کر دیتی ہے. تو حسد کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اچھا، غبطہ اور حسد میں ڈفرینس ہوتا ہے. کچھ لوگ اگر ان دونوں چیزوں میں کنفیوز ہو رہے ہیں تو آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ غبطہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے برا نہیں سوچیں لیکن آپ اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں. جیسے کہ اگزامپل لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک بہت اچھی گاڑی ہے تو آپ اس کے لیے جیلس نہیں ہو رہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اس کی یہ گاڑی خراب ہو جائے. نہیں، آپ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جس طرح اس کو گاڑی دی ہے اور جس طرح یہ خوش ہے، انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہی گاڑی دے گا اور میں بھی ایسے ہی خوش ہوں گا. تو آپ کسی چیز کی ڈیزائر کرنا جو کہ کسی اور کے پاس ہے، اپنے لیے اچھا سوچنا لیکن پازیٹیو تھنکنگ رکھنا اور کسی دوسرے کے لیے غلط نہ سوچنا، اس کو غبطہ کہتے ہیں. تو غبطہ اور حسد میں ڈفرینس ہے. حسد کی انٹینشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں دوسرے کے بارے میں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے وہ چیز چھن جائے یا اس کو نہ ملے یا مجھے ہی مل جائے خالی. تو یہ ہوتا ہے بیسکلی حسد. تو غبطہ اور حسد میں ڈفرینس ہے. غبطہ کرنا گناہ نہیں ہے، حسد کرنا بالکل گناہ ہے. اچھا، اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو مجھے مینشن کرنا تھا کہ ہم لوگ نے سیکنڈ آیا میں پڑھا تھا من شر ما خلق، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگ رہے تھے. تو جب تمام مخلوقات کا مینشن ہو گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ تین چیزیں سیپریٹلی مینشن کرنے کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں ان چیزوں کے اگینسٹ جو کہ رات کے اندھیرے میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں یا جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی، یا ان عورتوں کے اگینسٹ ہم لوگ ان عورتوں سے ہم لوگ پناہ مانگ رہے ہیں جو کہ نوٹس پہ پڑھ پڑھ کے بلیک میجک کرتی ہیں
یا ان لوگوں سے ہم لوگ پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے جو کہ جیلس ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ان چیزوں کو اسپیسیفکلی مینشن کرنے کی؟ وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان 3 چیزوں کے اگینسٹ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اسپیسیفکلی ہمیں الرٹ کر رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں اگر تم یہ 3 چیزیں ہیں جو جن سے تمہیں مجھ سے لازمی طور پر پناہ مانگنے، یعنی مجھ سے پروٹیکشن ان 3 چیزوں کے اگینسٹ تو ضرور مانگنی ہے، کیونکہ یہ 3 چیزیں بہت خطرناک ایونلز ہیں، یا وہ چیزیں ہیں جو آپ خود کو ان سے بچا ہی نہیں سکتے. کہیں آنکھ جل رہی ہو تو آپ کہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کو کیا پتا کون آپ سے جیلس ہو رہا ہے، کون آپ کے اگینسٹ ناجک کر رہا ہے، یا کون جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں ایونلز اور ہمیں نظر ہی نہیں آتے. تو آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی تو آپ ان کو اپنے آپ کو ان سے نہیں بچا سکتے. تو ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کے اگینسٹ، آپ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے اگینسٹ پروٹیکشن مانگے. تو یہ چیزیں یہ ریزن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 ایونلز، یہ 3 گناہ اسپیسیفکلی مینشن کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہا ہے. اور یہ وجہ تھی کہ من شر ما خلق میں تو ویسے تمام مخلوقات آ جاتی ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں اسپیسیفکلی یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں. تو یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اسپیسیفکلی مینشن کیوں کی گئی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہماری سورہ فلق کی تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم لیسنس پڑھتے ہیں کہ سورہ فلق سے ہمیں کیا لیسنس ملتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگنی ہے اپنے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگنی ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ سے جب پروٹیکشن مانگے تو آپ اللہ تعالیٰ کا پیارا سا نام جو کہ رب ہے اس کو یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، نرش کرنے والا، تحفے دینے والا. کچھ نہ ہو جب تب پیدا جو کرتا ہے وہ رب ہوتا ہے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بہت بیوٹیفل، اللہ تعالیٰ کا جو رب کا نام ہے وہ بہت پیارا ہے. تو آپ اس کو اپنے مائنڈ میں ریکال کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ سے سیفٹی کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں اپنے لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فری ٹائم نہیں بیٹھنا، فارغ وقت نہیں گزارنا، کیونکہ فارغ وقت میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے مائنڈ میں غلط تھاٹس لے کے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی اپنا ٹائم جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کنسٹرکٹیولی آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے. اور زیادہ رات میں جو ہم لوگ کی دیر سے جاگنے کی عادتیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا ہے، یا رات میں دیر سے نہیں جاگنا چاہیے بلا وجہ. اگر کوئی ریزن ہو تو آپ پھر obviously آپ بزی ہوں گے، آپ کام کر رہے ہوں گے، تو آپ جو ہے وہ کسی غلط چیز کی طرف ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. لیکن آپ بلا وجہ اگر رات میں جاگیں گے تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کسی غلط چیز کی طرف ڈسٹریکٹ ہو جائیں. تو اس لیے بیٹر ہے کہ آپ لیٹ نائٹ نہ جاگیں اور جو ہے وہ جلدی ٹائم سے جا کے جو ہے وہ سو جائیں، تاکہ جو ہے وہ آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو کسی بھی غلط چیز کی طرف. اس کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کسی سے بھی جیلس نہ ہوں، اور نہ کوئی ہم سے جیلس ہو، نہ ہم کسی سے جیلس ہوں بلکہ دوسروں کی خوشی میں ہم خوش ہونے والے بنے، اور نہ کوئی ہم سے جیلس ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے. اور ایک اور بہت اچھی چیز کہ سورہ فلق جو ہے وہ بیسٹ کیور ہے کسی بھی میجک کے اگینسٹ، بلیک میجک کے اگینسٹ، اور سارے ایونلس کے اگینسٹ جو کہ ہمارے سراؤنڈنگ ہیں اور کبھی کبھی ہمیں نظر نہیں آتے. تو سورہ فلق اس کا بیسٹ کیور ہے. تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم سورہ فلق کو رات میں کیا کریں، ریسائٹ کر کے سوئیں، کیونکہ یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جانے سے پہلے سورہ فلق ریسائٹ کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنی ہیبٹ بنانی چاہیے. تو یہاں پہ الحمدللہ سورہ فلق کی جو ہے وہ ہماری تفسیر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے along with the lessons. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لیسنس کو اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر.